یہ کائنات میں چند اشیاء کی ایج بھی بتاتی ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے اور کتنی ہوگی، لیکن سائنسدانوں کی ساری عقلیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ کائنات کب سے ہے، لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کائنات جب سے ہے میں اس سے بھی پہلے سے ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ رب نے کہا اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بھیجنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ بھیجنے والے کو اپنا بنایا جائے، جس کو بھیجا جا رہا ہو وہ اپنائیت والا ہو، جس کی طرف بھیجا جا رہا ہو اس سے پیار ہو۔ رب نے کہا میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے، اپنے محبوب کو پہلے اپنا بنایا ہے، اپنا بنا کر رحمت بنا کر پھر 2-3 لوگوں کی طرف نہیں، ایک عالم کے لیے نہیں، یہاں کے لیے نہیں، عالمین تمام عالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک شان کے ایک پردے کی تہ کو سمجھنے کے لیے ہم دنیا میں آنے والا بچہ وہ کن علوم سے بہرمند ہو کر آتا ہے، دوسرے سپارے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، 5ویں سے، 6 سے، 7ویں سے، 8ویں سے، الغرض کے پورے قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والا قرآن خود صدقہ ہے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے وہ دوست جو سیرت مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور سورت مصطفیٰ کو بھول جاتے ہیں، سورت نہ ہوتی تو سیرت بھی نہ پتہ چلتی، تو سیرت صدقہ ہے سورت کا۔ اس پر پیر میل علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا، اس سورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہان آکھاں، ہائے ہائے ہائے، اس سورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تھی سب شاناں بڑیاں۔ سورت مصطفیٰ کے میلاد پاک کے 3 ادوار ہیں، کتنے؟ بولیے بولیے، جو امتی ہیں وہ بولے، جو محبت والے ہیں وہ بولے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد کے 3 ادوار ہیں۔ There are 3 periods of the holy birth of holy prophet peace be upon him۔ 3 ادوار ہیں، 3 پیریڈ ہیں۔ 3 پیریڈ کون کون سے؟ یہ بھی قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، میرے مصطفیٰ پر اترنے والے قرآن میں ہے۔ 3 پیریڈ کون سے ہیں؟ چلیں آج تینوں پیریڈوں کا مختصر سا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا پیریڈ وہ ہے جو مصطفیٰ کی اس کائنات میں تشریف لانے سے پہلے کے وہ واقعات، وہ مصطفیٰ کریم کے اذکار تذکرے جو حضور کی اس دنیا میں منزہ شہود ظہور ثانی کائنات مصطفیٰ کے اس کائنات میں آنے سے پہلے کی بات ہے، اور دوسرا دور عین ولادت مصطفیٰ کے وقت کی بات ہے، اور تیسرا دور جو مصطفیٰ کے آنے کے بعد قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ 3 ادوار ہیں، 3 دور ہیں۔ میں پہلے دور کی مثال دیتا ہوں، کہاں سے دوں؟ حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ حدیث میں سنو، حدیث قدسی ہے،
ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، اور یہ صحابی بھی ہے حضرت جابر بن عبداللہ، یا رسول اللہ اخبرنی عن اول شیء، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ کائنات میں سب سے پہلے کون سی چیز آئی؟ میرے مصطفیٰ نے جواب دیا، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل کل الاشیاء نور نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اے جابر ساری کائنات سے پہلے ظہور اول تیرے مصطفیٰ کے نور کا اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، بشرے آدم منا کے میدان میں پڑا ہوا ہے، وہ نوری جسم، وہ نورانی بشر جو منا کے میدان میں پڑا ہے، روایات میں آتا ہے اللہ نے حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ حکم آ گیا کہ میرے مصطفیٰ کے میلاد کا پہلا ظہور ہو رہا ہے، ظہور اول ہو رہا ہے، اے فرشتوں تم سب جمع ہو جاؤ۔ تمام فرشتے جمع ہو گئے، رب فرماتا ہے سارے فرشتوں کو جمع کر کے میں نے کہا آ جاؤ اور سجدہ کرو تعظیم کا، میرے اس آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، جب حکم آیا، امر آیا، حکم خدا بندی صادر ہوا، تمام فرشتے گو ڈاؤن ان دا بور، نیچے گر گئے سجدے میں، الا ابلیس، ابلیس کھڑا رہا۔ اس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ظہور وجود اول کو نہ مانا۔ اس کا جواب بھی قرآن میں ہے کہ اے شیطان تجھے کس چیز نے منع کیا تھا سجدہ نہ کرنے سے؟ سجدہ تو نے کیوں نہ کیا؟ سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ تو شیطان کے لفظ قرآن میں نریٹ کیے گئے متعدد مقامات پر، اور جس میں ایک مقام پر تو اس نے یہاں تک بڑھ کر کہا میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، وہ جو اندر کا خلاص چھپا ہوا تھا، اس کا اندر کی جو شیطان کر باہر آئی، اور اس نے یہ انکار کر کے یہ بتا دیا کہ نبی کی تعظیم سے سب سے پہلے جس نے انکار کیا ہے وہ پہلے تو فرشتوں کا استاد تھا، مگر ایک بیدوی نے 6 کروڑ برس کا سجدہ ایک طرف، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ 1000 سجدے ایک طرف ہے اور شیطان کے کروڑوں سجدے ایک طرف ہے، نبی کی تعظیم کا سجدہ ایک طرف ہے۔ نبی کی تعظیم نہ کر کے وہ فرشتوں کا استاد تھا، جنت میں جا کر جھولے پہ جھولتا تھا۔ رب نے کہا فخرج انہا، فخرج نکل جا، کہ تو ایک مقام پر کہا سامرین، ایک مقام پر کہا کافرین، پھر دوسرے مقام پر بھی کہا کافرین، اور کافر اس کو کہتے ہیں جو نبی کی شان کو نہ مانے، نہ جانے، نہ سمجھے۔ کہا تو کافروں میں سے ہو گیا، اور ان میں سے وہ کہ جو سارے سجدے میں چلے گئے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کے نورانی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ، روایات میں آتا ہے سب سے پہلے جب اللہ کا حکم آیا تو تمام فرشتوں میں سب سے پہلے جو سجدے میں گیا ان کا نام حضرت جبریل امین رب نے رکھ دیا۔ جو سب سے پہلے سجدے میں گئے، سجدہ کیا ہے؟ چلو آج ذرا اس پر بھی سن لو، سجدہ کیا ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ سجدے کے لیے 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی؟